میراث اس مال اور اسباب کو کہتے ہیں جس کو کوئی مرنے والا چھوڑ کر مر جائے۔ اس مال اور اسباب میں وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ بعض مسلمان اس میں سے لڑکیوں کا حق ادا نہیں کرتے اور ہندوؤں کی طرح بیاہ شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ دے دلا کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ یہ بڑی حق تلافی ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا اور اللہ کے قانون اور ضابطوں سے نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کی مار دی جائے گی۔ اور ہادی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تمام عمر اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد میراث میں وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے وارث یعنی حقدار کو میراث کے مال سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کرے گا۔ بس جو نیک بندے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر میراث کا مال تقسیم کرتے ہیں اور حصے داروں کو پورا پورا حصہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جنت کے ایسے باغوں میں لے جا کر داخل کرے گا جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ہر مسلمان سمجھ لے کہ چاہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے دوزخ خرید لے اور چاہے تابعداری کر کے جنت خرید لے۔ مسلمان بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، اور جب کوئی مر جایا کرے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اور اسباب انصاف کے ساتھ عالموں سے دریافت کر کے حقداروں کو دے دیا کرو۔ اور سب سے اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی سب کے حصے تقسیم کر دیے جائیں اور حقداروں کو راضی کر لیا جائے۔